جو حدیث آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی خدمت میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بات بیان کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ تو انس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور معاذ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے، اس حدیث کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اونٹ پر، سواری پر، اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی سوائے پالان کے، کہ جو اونٹ پر کسا جاتا ہے۔ تو آپ نے اچانک ارشاد فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، معاذ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول لبیک میں حاضر ہوں، و سعدیک، اور سعادت، نیکیاں، خوشی اس کے ساتھ حاضر ہوں، یا یہ کہ آپ کو نصیب ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ معاذ، تو میں نے یہی عرض کیا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ معاذ، تو میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور بولے کچھ نہیں، فرمایا کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا، چوکنا کرنا تھا کہ بڑی اہم بات میں تمہیں کہنے لگا ہوں۔ اب تیسری مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ نے بالکل گویا سراپا کان ہو گئے کہ کیا ارشاد ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوا، هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد، معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر کیا حق بنتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو معاذ، اللہ کا حق اس کے بندوں کے ذمے یہ بنتا ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، اور پھر فرمایا معاذ، تو میں نے عرض کیا کہ جی میں حاضر ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ لوگوں کا حق اللہ پر کیا بنتا ہے، اذا فعلوا ذلک، جب وہ یہ کام کریں۔ مطلب یہ ہو گیا کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو ان بندوں کا کوئی حق اللہ کے ذمے واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں، لیکن اس عقیدے کے بعد کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جب یہ عقیدہ ہوگا تو اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے خود ہی کوئی بندوں کا حق اپنے ذمے واجب کر لیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ کو زیادہ علم ہوگا۔ قال اللہ يعذبهم، فرمایا بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ دیکھا آپ نے، بات عقیدے کی آئی نا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں جواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق تو یہ بنتا ہے اپنے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر جب یہ کریں گے تو بندوں کا جو حق اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ لا يعذب من لا يشرك به شيئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ تو میں نے عرض کیا افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو تم جنت کے مستحق گردانے جاؤ گے، یہ ایمان لے کے دنیا سے چلے گئے اور شرک کے ساتھ دامن کو ملوث نہیں کیا،
تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دے معاذ، لا تبشرہم، انہیں یہ بات نہ کہنا، فیتکلوا، لوگ اس ایمان پر تکیہ اور سہارا کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر عمل چھوڑ دیں گے، تو رہنے دو. لیکن اصل بات تو وہی ہے کہ عقیدہ، کہ کس عقیدے کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے. اور دوسری روایت جو ابھی آپ سے ذکر ہو رہا تھا وہ بہت طویل حدیث ہے، کئی کتابوں میں آئی ہے، صحیح مسلم میں جو آئی ہے وہ عرض کر دیتے ہیں. اس کا بڑا طویل حصہ ہے، اور وہ بات ہے اصل میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسامہ سے یہ بات ہو گئی تھی، اور اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. ایک جگہ بھیجا، غزوہ تھا، جہاد تھا، لڑائی تھی، مشرکین تھے، تو وہاں پر مشرکین میں ایک شخص نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا، اور وہ جب بے دریغ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا تو ذرا سا غافل ہوا اور ایک مسلمان نے اسے پکڑ لیا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، جب اسے مارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اب اس شخص کو آپ دیکھ لیجئے، کافر ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، میدان جنگ میں اس نے بس اتنا کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے قتلہ، آن کی آن میں اسے قتل کر دیا. ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر قتل ہو گیا. مسلمانوں نے مار لیا، اور خوشخبری دینے کے لیے کہ فتح ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا. وہ صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے لڑائی رہی، جیسے حالات پوچھتے ہیں. حتیٰ کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا کہ اس طرح ایک آدمی بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اور اس کو ہم نے پکڑ لیا اور پھر اس کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قتلتہ، اسے کیوں قتل کیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا قتل فلانن و فلانن، فلاں کو اس نے شہید کر دیا، فلاں کو شہید کر دیا، اور کئی آدمیوں کے نام حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے لیے. اور اسامہ رضی اللہ عنہ بڑے محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غالباً آخری آدمی ہیں اسامہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ وفات کے مرض میں تھے. اور اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ رکھ دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میرے لیے دعا مانگیں، اور ہاتھ اٹھائیں، مگر آپ میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی. اور تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ ہاتھ اٹھتے اور منہ میں کچھ پڑا، تو میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. اسامہ سے اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ میری بیٹی ہوتی، میں اس کے لیے زیور بناتا، اس کی شادی کرتا، اس کی رخصتی کرتا. یہ جملے ایسے ہی نہیں تھے، یہ دل سے محبت کی علامت تھے. اس لیے ڈانٹ بھی تو پڑنی تھی پھر. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کا فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، اور وہ انہوں نے نام لے کے بتایا، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ. اور پھر مجھے اس پہ قابو جب ہو گیا تو اللہ کے رسول اس نے میری تلوار دیکھی اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلتہ، پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. اسامہ نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اسامہ وہ جب لا الہ الا اللہ لے کر آ جائے گا تو پھر تو کیا خدا کو جواب دے گا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول استغفر لی،
میرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کر دیں، گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آپ دعا فرما دیں خدا مجھے معاف کرے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی، بار بار یہ فرماتے رہے کہ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذْ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسامہ وہ لا الہ الا اللہ لے آئے گا، پھر تو کیا خدا کو جواب دے گا؟ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَىٰ أَن يَقُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی ہی نہیں، بار بار یہی فرماتے رہے کہ اسامہ لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا، اسامہ قیامت میں وہ لا الہ الا اللہ لے آئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ حتیٰ کہ اس سے پہلے کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اسامہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو کیا حق پہنچتا تھا، تو نے کیوں سے قتل کر دیا؟ فما زال یکررها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھ سے یہ کہتے رہے، یکررها علی حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں اتنا شرمندہ تھا، مجھے خواہش ہوئی کہ کاش انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ آج کے دن میں بھی مسلمان ہوا ہوتا، کاش اسلام اس سے پہلے نہ قبول کیا ہوا ہوتا۔ کیا جواب دوں اور کیا عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ساری زندگی شرک میں رہا ہے اور جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور جس انسان سے تکالیف پہنچی ہیں میدان جنگ میں، کتنی دیر لگتی ہے، ادھر اس نے لا الہ الا اللہ کا، ادھر تلوار پہلے سے تیار تھی، آنن فانن یہ سارا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو کیا چیز تھی لا الہ الا اللہ؟ اصل میں عقیدے کا اظہار ہے کہ میں نے وہ پچھلی چیزیں چھوڑ دی اور اس عقیدے سے رجوع کر لیا، اور میں اب اس اسلام کو قبول کرتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو جب اس نے اپنے عقیدے کو چھوڑ کر ایک عقیدہ قبول کر لیا تو اب اسے کیوں قتل کیا گیا؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ لیجئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وابن امتہ، اور اللہ کی ایک خادمہ تھی، اللہ کی ایک اللہ تعالیٰ کی بندی تھی، عاجزہ مسکینہ بندی، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے وہ صاحبزادے تھے، وَكَلِمَتُهُ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ایک جملہ تھا، القاها الی مریم، جسے اللہ نے مریم میں ڈال دیا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح تھی جسے بھیجا گیا۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، غور سے سنتے چلے جائیے، یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، عمل سے نہیں۔ خدا کی وحدانیت کی گواہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ اور رسول ہونے کی گواہی، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بندہ ہونے کی، ان کی والدہ کی اللہ کی بندی ہونے کی، اور وہ جملہ جو خدا کی طرف سے حضرت مریم کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے گویا اس کی طرف سے ایک روح بھیجی گئی، یہ 6 شہادتیں، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور یہ گواہی دے کہ جنت واقعی ہے، اور یہ کہ جہنم بھی واقعی ہے، یہ 8 گواہیاں دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت 8 شاء، جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ جو شخص یہ 8 گواہیاں دے گا، خدا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ جو حوالے دیے جاتے ہیں نا کہ یہ حدیث فلاں جگہ پہ آئی ہے، فلاں صحابی سے ہے، یہ بیکار کی باتیں نہیں آپ کی خدمت میں، یہ اسی لیے کہ لوگوں کی زبان کھل گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں، ایسی واہی تباہی روایتیں ایک دوسرے کو سنتے سناتے رہتے ہیں۔ تحقیق کر لینی چاہیے کہ حدیث بھی ہے کہیں، یہ اپنے پاس سے ہی کوئی بات کر رہا ہے، بس کہیں سے سن لی کچی بات آگے پھیلاتے چلے گئے، یہ سب عقیدے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے ہی پر بحث کی، اس لیے آپ کو اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس عقیدے کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گواہی نہیں دیتا بھائی کہ اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے تھے، میں نہیں مانتا، ان کی والدہ خدا کی بندی تھی، میں نہیں مانتا۔ اور وہ کہتا ہے
کہ کوئی خدا کا جملہ نہیں تھا، کوئی خدا کی طرف سے روح نہیں تھی، ایسے ہی سب جھوٹ ہے اور جنت اور جہنم ہے ہی نہیں، یہ 8 باتوں کو جھٹلا دیتا ہے، تو بھئی وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے میں اسی پہ مرنا چاہتا ہوں، تم مرے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ 8 چیزوں کی گواہی دیتا ہوں، تو یہ اس کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے تحت عمل آئے گا آگے۔ ایک شخص کہتا ہے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، تو قرآن میں جہاں بھی یہ چیز آئے گی وہ اس کا انکار کرے گا، نتیجہ یہ کہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ ایک کہتا ہے میں مانتا ہوں بھئی ان 8 چیزوں کو، تو قرآن جہاں کہے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے، وہ کہے گا میں تو پہلے سے ہی اسے مانتا ہوں۔ اس لیے سوچنا یہ ہے کہ عقیدہ کس چیز کے ساتھ ہے، کس چیز پہ جی رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جھگڑا کفار مکہ کے ساتھ کیا تھا، وہ بات پھر ابھی آتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟ کیا ہماری اس نماز، روزے اور حج آگے آ رہا ہے اور زکوٰۃ آج کل رمضان میں لوگ دے رہے ہیں، اس سب کے پیچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کس چیز پر آپ زندہ ہیں، کس چیز پر آپ مرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے وقت پہ؟ کتنی احادیث پیش کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مختصر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے اور یہ غزوہ اصل میں تبوک ہے، تو لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، تو لوگوں نے سوچا کہ ہم اونٹوں کو ذبح کر لیں اور اس سے کام چلے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ جتنا کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ہے، اگر یہ جمع کر لیا جائے فدعوت اللہ علیہا، اور جناب والا اس پر دعا فرما دیں، اللہ سے مانگ لیں کہ خدا اس تھوڑے میں برکت دے دے، تو یہ کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اور حدیث میں یہ آئے ہیں لفظ کہ جس کے پاس جو تھے وہ اپنے جو لے کر آ گیا، اور جس کے پاس کچھ کھجوریں باقی رہ گئی تھیں وہ کھجوریں لے کے آ گیا۔ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بڑے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر اس کے ساتھ یہ بھی آیا کہ جس کے پاس کھجور کی گٹلیاں تھیں وہ گٹلیاں لے کے آ گیا۔ تو مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ گٹلیوں کا کیا فائدہ، کھجور کی گٹلیوں کو یہ کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بیٹے کھجور کی گٹلی منہ میں رکھ کے اسے چوستے رہتے تھے، وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، اور پھر پانی پی لیتے تھے، اتنا راشن کم ہو گیا تھا، اس طرح سے زندگی گزری۔ یہ تکالیف تھیں جو اس غزوہ تبوک میں پیش آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بچ گیا تھا اسے منگوا لیا اور پھر دعا فرمائی، یہاں تک کہ لوگوں کو اتنی برکت ملی کہ لوگوں نے خوب اچھی طرح کھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو شخص اس کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلق اللہ بہما عبد، اللہ تعالی سے ایسا آدمی جو ان 2 چیزوں کی گواہی دیتا ہے وہ نہیں ملے گا، غیر شاک فیہما، اگر اس آدمی کو اس میں شک نہیں ہے تو وہ اس حال میں نہیں ملے گا کہ اللہ دخل الجنہ، ہاں مگر یہ کہ اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ جو کوئی آدمی بھی اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے گا اور اس میں سے کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا تو وہ اللہ سے جب ملے گا تو اللہ اس کلمے کے عوض اس شہادت کے بعد اسے جنت میں بھیج دے گا۔ بات کھلی نہیں۔ اگلی روایت دیکھیے، وہ روایت ہے حضرت عامش رحمت اللہ علیہ کی، اور وہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی روایات ہے۔ وہ کہتے ہیں صاف صاف اس روایت میں کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اصاب الناس مجاعۃ، لوگوں کو بھوک ملی،
قحط کا سما پیدا ہو گیا۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں کے جانور ذبح کر لیں، تو اس سے ہم کھائیں گے بھی اور چربی بھی مل جائے گی اور اس سے بھی کام چلا لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر لو۔ اب لوگوں نے جب سواریوں کا رخ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر سواریاں ذبح ہو گئیں تو کل الظہر سواریوں کی کمی ہو جائے گی، پیدل چلیں گے کیسے، میل ہا میل کا سفر، یہ سواریوں کی قلت کا مسئلہ پیش آ جائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارکہ سے اختلاف کیا، اور یہ ہے دین۔ اتنے مبالغے میں لوگ چلے جاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ اپنے شیخ سے رائے کے اختلاف کو بھی گویا کفر سمجھتے ہیں۔ ہمارے مذہبی حلقوں میں اتنا غلو آ گیا ہے کہ آپ کسی بڑے کی رائے سے اختلاف کر کے تو دیکھیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑے خود کیسے ہیں اور ان کے قرب و جوار میں جو ان کا حلقہ ہے وہ کتنا برا مناتا ہے۔ دیکھو ادب اور احترام کے ساتھ رائے کا اختلاف زندگی کا ترقی کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادب سے ہی عرض کیا نا کہ حضرت سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کی بجائے اگر ان کے پاس جو بچا کھچا کھانا باقی ہے وہ منگا لیا جائے اور آپ اس پہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بالبرکہ برکت دے دے، لعل اللہ ان یجعل فی ذلک، تو آپ کی دعا کے بعد برکت تو ہو ہی جائے گی، ممکن ہے اس سے کام چل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ ہے بڑا پن، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کے دل کی وسعت، ذرہ برابر لوٹایا تک نہیں کہ نہیں پہلا کام، اچھی رائے آ گئی، زیادہ بہتر اور مناسب رائے آ گئی، فرمایا اس پہ عمل کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا، ایک بڑا دسترخوان منگایا گیا، اسے کھولا گیا اور پھر جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی لایا ایک مٹھی بھر گندم اور کوئی آدمی ایک مٹھی بھر کھجوریں لے آیا اور کوئی تھا روٹی کے ٹکڑے لے آیا، حتیٰ کہ یہ ساری چیزیں اس دسترخوان پہ جمع کر دی گئیں۔ شیء یسیر، تھوڑا سا ہی بس وہ تھا تودا جو بنا، ڈھیر جو لگا تھوڑا سا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی علیہ بالبرکہ، برکت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اپنے برتن لاؤ اور اس میں سے بھرتے چلے جاؤ۔ حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوا، اور لشکر والے سارے، یہ 30,000 فوجی تھے، 30,000 افراد، دوسری روایات میں ان کی تعداد آئی ہے، یہاں تو نہیں آئی۔ یہ سب لوگ اپنے برتن لا لا کر بھر کر لے گئے، حتیٰ کہ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہیں رہا جو بھر نہ گیا ہو اس ساری چیز سے۔ فَأَكَلُوا، اور لوگوں نے کھایا، حتیٰ شبعوا، پھر پیٹ بھی بھر لیے، برتن بھی بھر لیے، وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ، اور پھر بھی وہ ڈھیر باقی رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام کیا ہوتا کہ اللہ نے ان کی رسالت کی تصدیق کے لیے ایک معجزاتی چیز لوگوں کو دکھا دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی خوش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش تھے۔ اس خوشی کے موقع پر فرمایا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھو بھئی جو اس کی گواہی دے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بندے کو ان دونوں چیزوں میں کوئی شک نہ ہو، تو دیکھنا فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے اور اس کے درمیان بھی پھر کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سے اگر اس حال میں ملے کہ میری رسالت کی گواہی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، کوئی چیز سے نہیں روک سکے۔ یہ عقیدہ ہی تو ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے۔ اس لیے جتنی بھی نیکیاں ہیں
اور جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب کے سب عقیدے کے بعد ہیں۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے اور سچ بولتا ہے، یہ سب چیزیں عقیدے کے تحت آتی ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے لیے اتنی محنت فرمائی کہ اللہ تعالی کی طرف سے آیات نازل ہوئی، تسلی دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور آپ نے اللہ کی بات پڑھی، سورہ ابراہیم میں جو آئی ہے بتوں کے متعلق، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ تیرے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان مورتیوں اور بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی، اے خدا جو ان بتوں سے بیزار ہو، تیری توحید کا پرچارک ہو، میری پیروی کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ مجھی سے ہے، میری ہی امت ہے، میری ہی ملت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آیت پڑھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائیں گے قیامت کے دن کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، ان لوگوں نے شرک کیا ہے رب، اور اللہ اگر تو عذاب دے انہیں یہ تیرے بندے ہی تو ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو انہیں معاف فرما دے، ان کی بخشش کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تو بڑا غالب ہے، تیرے سامنے کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے، اور اگر تو عذاب بھی دے تو یہ تیری حکمتیں ہیں۔ فرفع یدیہ، ان دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی باتیں سنا کر، یعنی یہ آیات پڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرنے لگے اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اے میرے رب میری امت، وبکا، اور رو پڑے۔ تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وربک عالم، اور جبریل تیرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن تم جا کے ان سے پوچھنا ما یبکیک، اس وجہ سے رو رہے ہیں، یہ آنسو کیوں گر رہے ہیں۔ تو جبریل امین آئے اور انہوں نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ان دونوں باتوں کا۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل دیکھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اللہ جو ان میں سے تیری توحید پر قائم ہے وہ میرا ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھو، انہوں نے اپنی امت عیسائیوں کے بارے میں بات کی اور انہوں نے کہا اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اللہ تو درگزر فرما دے تو تجھے روکنے والا کون ہے۔ تو مجھے اپنی امت یاد آ گئی کہ میری امت کا کیا بنے گا، ان کا پوچھنے والا کون ہے، ان کے لیے ایسی بات کرنے والا کون ہے۔ تو جبریل امین نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل دوبارہ جاؤ، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقل، اور انہیں کہیے انا سنرضیک، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، انا سنرضیک فی امتک، آپ کی امت کے انجام کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، قیامت کے دن ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، قیامت کے دن ہم امت کے معاملے میں آپ کو کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو خوش رکھیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی نماز روزے کی بات نہیں کر رہے، وہ شرک، کفر اور اسلام اور دین کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شرک اور ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی تو در حقیقت ایمانیات ہی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو بالکل قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ انہیں ڈرائیے، آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیجیے، آپ انہیں بتائیے کہ کیا چیز اصل عقیدہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں یہ روایت لائے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، فاجتمعوا، اور وہ جمع ہو گئے، فعم و خصا، آپ نے عمومی طور پر بھی لوگوں کو کہا اور خاص طور پہ نام لے لے کر بھی کہا، اور آپ نے فرمایا یا بنی کعب ابن لؤی، اے کعب ابن لؤی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، یا بنی مرہ ابن کعب، اور مرہ ابن کعب کی اولاد، اے قبیلے والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یا بنی عبد شمس، اور عبد شمس کی اولاد، اے ان کے قبیلے والو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو بچانا جہنم سے، اے عبد المطلب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے ہرگز کیا کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے ہاں قیامت میں، غیر ان لکم رحمن، بس بات یہ ہے کہ میری تمہاری رشتہ داری ہے، اور اس رشتہ داری کا خیال کرنا ہے، مجھے اس کو نبھانا ہے، اور اس کی نباہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں صاف کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر مسئلہ اعمال کا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ قیامت میں گناہ گاروں کو پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر مسلمان کو نفع پہنچے گا، تو ان کی اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نفع نہیں پہنچے گا؟ بنو ہاشم اور بنو عبد شمس اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انہیں نفع نہیں پہنچے گا؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان کے متعلق ہیں کہ بنو عبد المطلب میں سے اور بنو ہاشم میں سے اور بنو عبد شمس میں سے اور یہ جو تھے مرہ ابن کعب ان کی اولاد میں سے اگر کوئی انسان ایمان لے کے ہی دنیا سے نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس معاملے میں میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث عقیدے کے بارے میں، اعمال کے بارے میں نہیں۔ اعمال کے بارے میں تو جو اس امت کا گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اگر حصہ ملے گا اور یقیناً ملے گا تو اس کا کام بن جائے گا۔ شفاعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تصور کیا ہے، یہ تو بعد میں انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ سر دست اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے۔ سعید ابن جبیر راوی ہیں، سعید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا اس ظالم نے، اس امت کا سب سے بڑا ظالم وہ یزید کے بعد حجاج ابن یوسف، اور لوگ کہتے تھے تابعین کہ سعید اس حال سے دنیا میں گیا کہ ہر شخص اس کے علم کا محتاج تھا، اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ جو تعلق تھا بچپن میں ہی صاحب کرامت ہو گئے تھے۔ سو رہے تھے اور مرغ نے آذان دی تو آنکھ ان کی کھل گئی، تو انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری زبان بند کرے، نیند خراب کر دی۔ تو اس کے بعد وہ مرغا نہیں بولا۔ تو ماں گھر میں یہ چیزیں دیکھتی ہی ہے، تو انہوں نے پھر ایک دن بلایا اور کہا سعید جب سے تم نے وہ جملہ کہا ہے نا مرغے نے بولنا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اللہ تمہاری بات کو رد نہیں کرتا، آئندہ سے زبان ذرا احتیاط سے استعمال کرنا۔ یہ ایسے تھے بچپن میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مایا ناز شاگردوں میں سے ہیں۔ لوگ ابن عباس کے پاس فتویٰ لینے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ سعید تم میں ہیں اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم میں ہیں، پھر بھی میرے پاس آتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ شعراء کی 214 نمبر آیت کہ آپ ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو، وَرَحْتَكَ مِنْهُ الْمُخْلَصِينَ، اور جو مخلص لوگ ہیں ان کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے اور صفا پہاڑ پر چلے گئے، صفا اور مروہ جہاں پر سعی ہوتی ہے، اور آواز لگائی کہ یا صبا ہو۔ یہ آواز دیتے تھے، ندا لگاتے تھے جب کوئی بڑا خطرہ ہو۔ قبائلی نظام تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ بھی کرتا تھا، غارت گری بھی ہوتی تھی، تو جب کوئی شخص یہ کہتا تھا نا تو گویا ایک طرح کی ایمرجنسی لگ جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا من ھذا الذی یہتف،
یہ کون ہے جس نے آواز لگائی ہے کہ رے ادھر آؤ، صبح کا وقت ہے، جلدی کرو؟ تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے فلاں قبیلے والوں، فلاں گھرانے والوں، فلاں گھرانے والوں، یا بنی عبد مناف، عبد مناف والوں، یا بنی عبد المطلب، اور عبد المطلب کے پوتوں، اس کی اولاد، سب کے سب جمع ہو گئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ان خیلن تخرج بصفر هذا الجبل، اس جملے کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ یا تو یہ ترجمہ ہے کہ ایک گھوڑا اس پہاڑ کے پھٹ جانے سے باہر آ گیا، یعنی معجزہ ہو گیا۔ گھوڑا پہاڑ سے کیسے نکلے؟ یعنی ناممکن بات۔ اور یا پھر اس کا ترجمہ وہ ہے کہ اگر خیلن کا مطلب گھوڑا بھی اور خیلن کا مطلب لشکر بھی، کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اکنتم مصدقی، میری تصدیق کرو گے؟ میری بات مانو گے؟ قالوا ما جربنا علیک کذبا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر تجھ سے ایسا تجربہ نہیں ہے کہ تو نے کبھی جھوٹی بات کہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، دیکھو قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کے پہلے پہلے اپنے معاملات درست کر لو، یہ جو آگے آنے والی گھڑی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اس ایک جملے میں بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عقیدوں کو جمع کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ لیکن سوچیں تو جب آپ یہ جملہ پڑھیں، اور پڑھیں جب آپ مسلمان نہ ہوں۔ مسلمان کہاں پڑھتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ علم سے دور اور جہالت کی گود میں بیٹھی ہوئی امت یہ مسلمان ہی اب رہ گئے ہیں، اور کوئی نہیں رہا۔ حرام ہے ان پہ پڑھنا، حرام ہے ان پہ سچ بولنا۔ انہوں نے اپنی عروج اور اپنی رفعت کے دور کی قدریں خود اپنے پاؤں تلے رونتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں 3 چیزیں جمع فرما دی۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، شدید عذاب ہے، اور اہل مکہ مشرکین یہ کب قیامت کے قائل تھے؟ اور دوسرے ضمناً یہ بات بھی بتا دی کہ قیامت میں عذاب ہوگا تو وہ عذاب دے گا کون؟ یعنی اللہ۔ اور تیسری یہ بات بھی کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ میں رسول ہوں، تو رسالت پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ قریش سمجھتے تھے، کافر تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ نے بڑی صلاحیتیں ان لوگوں کو دی تھیں، بڑے سوچ سمجھ کے باتیں کرنے والے تھے، اور اس وقت دنیا میں جس قوم کا لوہا مانا جاتا تھا یہ عربی تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، یہ عذاب آ جائے گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا تبن لک، تو برباد ہو جائے، معاذ اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اما جماعتنا الا لہذا، بس ہمیں جمع کرنے کا یہ مقصد تھا، اتنی سی بات کے لیے سب کو ان کے کاموں سے ہٹا کے بلا لیا۔ ثم کام، اٹھا چل دیا۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود برباد ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو جمع کیا اور بلایا۔ یہ کوئی نماز اور روزے کی دعوت نہیں، اعمال کی نہیں، عقیدے کی تھی کہ کس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، کس عقیدے پہ مرو گے۔ ان کا اپنا عقیدہ تھا۔ وہ بیک وقت 3 چیزوں کے منکر تھے، قیامت کے بھی، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عذاب آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی، وہ تو رسالت کو مانتے نہیں تھے، بلکہ سرے سے رسالت ہی کے قائل نہیں تھے۔ یہودی عیسائی کم سے کم رسالت کے تو قائل تھے نا۔ چلو نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو ان سے پہلے جو پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمیت یہودیوں کے ہاں جتنے پیغمبر تھے کم سے کم یہ رسالت کے قائل وہ رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کی وحدانیت توحید کے قائل نہیں تھے یہ مشرکین مکہ. تو جب وہ تینوں عقیدوں کے قائل نہیں تھے تو انہوں نے پھر وہ بددعا کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور اللہ نے اس پہ آیت نازل کر دی. تو معلوم ہوا کہ عقیدے کی بات تھی، اعمال کی بات نہیں تھی. کہ قریش مکہ یہ کافر، یہ مشرک، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نیکی کے معاملے میں کسی سے پیچھے تھے؟ ان میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن جدعان، یہ ابن جدعان جو تھا، جدعان کا بیٹا، کان فی الجاہلیت یصل الرحم، اللہ کے رسول یہ جاہلیت کفر کے باوجود اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا. ویطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. ابن جدعان کے حالات میں لکھا ہے کہ 1000 سواریاں اس نے دی تھیں اپنے رشتہ داروں کو. 1000 سواریاں. آج اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہو اور پتہ ہو کہ میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میری خاندان کا ایک لڑکا، ایک خاتون، اللہ نے اسے اچھی صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ نے مجھے دیا ہے، میں ایک گاڑی لے کے اسے دے دوں، ایک موٹر سائیکل لے کے دے دوں، تو تصور بھی آ جائے اس کا تو جھرجھری طاری ہو جاتی ہے اور پناہ مانگتا ہے اللہ کی کہ ایک ایسا شیطانی تصور آ گیا. وہ مشرک ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں کا اتنا خیال کرنے والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی مثال دی. 1000 آدمیوں کو یہ کھانا کھلاتا تھا. تو میں نے عرض کیا فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ، اللہ کے رسول قیامت میں سے فائدہ پہنچے گا اس کا؟ اگر آپ اس پہ سوال یہ اٹھائیں کہ کافر کو قیامت کے دن اس کے اعمال صالحہ، اچھے اعمال کا فائدہ پہنچے گا، تو یہ بحث ایک الگ ہے. پھر ہم دیکھیں گے اس تک دین کی دعوت پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی، یہ ساری مباحث آگے آئیں گی. سر دست صرف اتنا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفع، اسے کچھ فائدہ نہیں ملا. انہ لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی تو یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے، اے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما. اس نے ایک مرتبہ بھی تو یہ اقرار نہیں کیا. اگر وہ یہ اقرار کر لیتا تو وہ بیک وقت 3 یا 4 عقیدوں کا اقرار کرتا. ایک تو یہ جملہ اس سے تلقین کون کرتا؟ اس شخص کو مانتا کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے پیغام بھجوایا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو مان لیتا. تیسری چیز وہ اس بات کو مانتا کہ نہ صرف اللہ ہے بلکہ اس کی صفت ہے مغفرت کرنے کی، معاف کر دینے کی، بخش دینے کی. اللہ کی ذات کا بھی قائل ہوتا، اللہ کی صفات کا بھی قائل ہوتا. اور چوتھی چیز وہ قیامت کو مان جاتا. یہ ساری باتیں وہ اس ایک جملے میں مان لیتا. اگر یہ کہتا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن پروردگار میرے گناہوں کا حساب نہ ہو، اللہ اس سے درگزر فرما دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اسے فائدہ پہنچتا بشرطے کہ وہ ان چیزوں کا قائل ہوتا. اس لیے یہ جو نیا بت کھڑا ہوا ہے نا، انسانیت 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 کا ڈھونگ، کہ بس انسانوں سے محبت، اور یہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انسانوں کا خیال رکھو، لیکن انسانوں کا خیال رکھنے میں اگر دین، اسلام، شریعت، ایمان، ان سب چیزوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ایسی انسانیت کو 100 مرتبہ سلام ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی انسانیت جس کے عوض میں خدا کا دین برباد ہو اور عقیدہ برباد ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹے. یہ بھی انسانیت ہی کی خدمت کر رہا تھا، جو سواریاں بھی دیتا تھا، کھانے بھی کھلاتا تھا. اللہ کے ہاں پہنچ کے کیا ہوا؟ اس لیے کہ عقیدہ درست نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جھگڑا ان کفار مکہ کے ساتھ کیا تھا؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ غور کیجئے.
نہیں پڑھا، آپ طے کیجئے کہ اس سال اب رمضان میں ہی قرآن کو ہم ترجمے سے پڑھیں گے، پتہ تو چلے اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ یونس میں ان مشرکین کے عقیدے کا بیان کیا ہے۔ 11ویں پارے میں 10ویں سورت ہے سورہ یونس، اس کی 31 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان مکہ مکرمہ کے مشرکین سے، ان عربوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان سے کہ آسمان سے تمہاری روزی کون نازل کرتا ہے، والارض، اور زمین سے تمہارے پاؤں کے تلے جو زمین ہے اس سے روزی تمہیں کون دیتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے، کون ہے جو تمہاری آنکھوں کو دکھاتا ہے، یعنی اس کا مالک ہے۔ سماعت اور بصارت اور رزق، یہ سب چیزیں کس کے قبضے میں ہیں؟ 3، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو جیتے جاگتے کو نکالتا ہے مردہ سے۔ مردہ ہے اور اس سے زندہ جنم لیتا ہے، انڈا ہے اس سے بچہ۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردے کو پیدا کرتا ہے جیتے سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس ساری کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے کہ کیسے چلانا ہے، بارش کس وقت ہونی ہے، زمینوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، موسم کے کیا تغیرات ہیں، اثرات کیسے مرتب ہوں گے، کس آدمی کی موت اس کائنات میں کیا فرق پیدا کرے گی، کس آدمی کی موت خاندان میں کیا فرق پیدا کرے گی، کس بچے کے جانے سے ان کو برکتیں نصیب ہوں گی، کس بچے کی وجہ سے ان کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ یہ ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ انڈیویجلی ایک ایک فرد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے آپ ان سے پوچھئے کہ رزق، سماعت، بصارت، یہ سماعت اور بصارت، یہ کان اور آنکھیں کام کر رہی ہیں نا، اس لیے زیادہ قدر نہیں۔ کبھی ایک دن کے لیے جھپکا لگ جائے اور سننا بند ہو جائے، اور ایک دن کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں، تو پھر قدر آئے کہ اللہ نے یہ کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور زندہ اور مردہ، اور پھر اس کے بعد کائنات کی تدبیر، یہ ساری کی ساری باتیں آپ ان سے پوچھئے۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، یہ کہیں گے مشرکین مکہ کہ اللہ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب بہت زیادہ اس پر جو اعتراض کر سکتے ہیں وہ یہی کہ اچھا بھی پوچھیں تو مشرکین مکہ کو لاؤ۔ دیکھو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کا جواب نقل کیا، تو اللہ جھوٹ تو نہیں نقل کر رہا۔ ایک سچا آدمی آپ کو آ کر خبر دیتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا ہے، تو اب اس کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ نے کہا ہے، وہ آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے بھی رزق دیتا ہے، زمین سے بھی، سماعت اور بصارت کا مالک بھی ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور ساری کائنات کے امور کو چلاتا ہے اللہ ہی۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہیے پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ٹھیک اس کے بعد چوٹ لگائی ہے ان کے عقیدے پہ اللہ نے دوسری، اور اللہ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، لوگو یہ ہے تمہارا سچا پروردگار، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اور اتنی واضح سچائی کے بعد پھر سوائے گمراہی اور بھٹکنے کے اور رہ کیا گیا ہے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھر رہے ہو، کہاں لوٹ رہے ہو؟ آگے چلیے، یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا کیا تھا کفار سے؟ 34 نمبر آیت میں اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھئے کہ یہ جو تم میرے شریک بناتے ہو اور شرک کرتے ہو، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی امکان کے اپنی مخلوق کو بنا دے؟
سال ہا سال اولاد نہیں ہوتی اور اللہ گود کو ہرا کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد موت اور پھر اگلی زندگی کون ہے جس کے قبضے میں یہ سب کچھ ہے؟ قل اللہ. اور آپ انہیں کہیے کہ اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. ان سے کہیے کہ زندگی میں مختلف کام کرنے ہوتے ہیں. آدمی کبھی صحیح راہ پہ چلتا ہے، کبھی غلط راہ پہ چلتا ہے. کون ہے جو صحیح راہ پر چلائے؟ تمہارے جو معبود ہیں جن کو خدا کا شریک بناتے ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو تمہیں صحیح راہ دکھا سکے؟ قل اللہ یہدی للحق. اور آپ انہیں کہیے اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو صحیح راہ دکھاتا ہے. یہ مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے. اس لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز پر کہا ہے وہ آپ دیکھتے ہی چلے جائیے، یہ سب عقیدے ہی کی بحث ہے. 18ویں پارے میں اللہ نے ان کفار مکہ سے پھر بحث کی ہے، اور 18ویں پارے میں سورہ مومنون 23ویں سورت ہے، اور اس کی 84 نمبر آیت میں آپ دیکھیے اللہ نے کہا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. تو کہہ دے ان سے کہ یہ زمین کس کی ہے، اس زمین کا مالک کون ہے. اچھا بھئی زمین تو مکان ہے، ومن فیہا، اور جو اس کے مکین ہیں، جو کچھ اس میں ہے، کیا کیا معدنیات ہیں، کیا کیا خزانے دفن ہیں، کیا کیا پوشیدہ قوتیں ہیں، کتنے ہی جانور ہیں اور انسان ہیں اور پہاڑ ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. کل من الارض ومن فیہا. ان سے کہیے زمین اور اس میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں علم ہے، اگر تم جانتے ہو تو کافروں بتاؤ. سیقولون للہ، فوراً بولیں گے اور آپ سے کہیں گے اللہ. یہ مشرکین مکہ اس زمین کا مالک اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہی کو جانتے تھے. یہ قرآن ان سے نقل کر رہا ہے اور قرآن ان کا جواب کوئی غلط نہیں بتا رہا، جھوٹ نہیں بول رہا. سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے. قل افلا تذکرون. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان معاصرین سے، ان کافروں، ان مشرکین سے کہیے تم سوچتے نہیں ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ ہی اس زمین کا مالک ہے اور اس پوری مخلوق کا جو اس زمین پہ بستی ہے، تو تم سوچتے نہیں ہو؟ کیوں پھر تم اس کو اکیلا نہیں مانتے؟ آگے چلیے. قل من رب السماوات السبع. ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں کا مالک کون ہے. اس کا مطلب ہے اہل مکہ میں 7 آسمانوں کا عقیدہ پایا جاتا تھا، کیونکہ خدا نے خود ان کے لیے اقرار کیا ہے. رب العرش العظیم. اور عرش کا مالک کون ہے؟ بڑے تخت کا. یہ مشرکین مکہ یہ ان الفاظ سے نامانوس نہیں تھے، ایسے جاہل نہیں تھے کہ عرش کو نہ پہچانتے ہوں، اور ایسے نہیں تھے کہ انہیں یہ نہ پتا ہو کہ آسمان 7 ہیں یا 1 ہے. یہ سب چیزیں جانتے تھے. اللہ نے کہا ان سے پوچھئے 7 آسمانوں کا رب اور عرش جیسی بڑی چیز کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ. جلد بولیں گے اور کہیں گے اللہ. تو بات یہ ہے کہ 7 آسمانوں کا رب بھی وہ، اور عرش جیسی بڑی ایک تخلیق اور ایک چیز اس کا مالک بھی وہ. قل افلا تتقون. تو پھر آپ انہیں کہیے تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ پہلے فرمایا سوچتے نہیں ہو. یہ وہ ہے چیز سوچ جس کو آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا گیا کہ یہ سوچ کی پختگی وہ ہے عقیدہ. سوچتے نہیں ہو مطلب تمہارا عقیدہ کا کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرما دیے گا افلا تتقون. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ڈر اور خوف کوئی کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی چیز نہیں، وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر ہوا کرتی ہے.
یہ ہے عقیدے کا اثر انسان کی عملی زندگی پہ. اگر ڈرے تو اس چیز کا ارتکاب کیوں کرے؟ احنف رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے. کبھی موقع ملا تو ان کے متعلق آپ کے سامنے بات کریں گے. اتنے بڑے آدمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھجوایا تھا ان کے قبیلے کی طرف، تو انہوں نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ تم بڑی اچھی دعوت لے کے آئے ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ احنف نے ان کے بھیجے ہوئے شخص کا استقبال بھی کیا ہے اور دعوت کو قبول بھی کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار فرمایا کہ اللہم اغفر للاحنف، اللہ احنف کو بخش دے. اور احنف اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی صلاحیتیں دیکھ کر 1 سال تک انہیں مدینہ منورہ اپنے پاس رکھا، اور سال کے بعد ان سے کہا کہ احنف، میں نے تم میں اتنی صلاحیتیں دیکھی، اتنے ذہین آدمی ہو تم کہ مجھے ڈر لگا تم کہیں منافق تو نہیں ہو. اور 1 سال میں نے تجربہ کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جسے بولنا آ جائے، زبان لگ جائے. وہ منافق اور زبان لگی ہوئی ہو. بہت ایسے معاشرے میں منافق ملیں گے، اسلام کے وکیل بنے پھرتے ہیں، ہر جگہ اسلام اور دین کی تشریح کرتے پھرتے ہیں، اور عملی زندگی دیکھو تو نفاق جھوٹ سے بھری ہوئی. تو 1 سال کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ احنف تم اللہ نہ کرے منافق نہیں ہو، جاؤ فلاں جگہ کا عہدہ لے لو. یہ احنف رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، اور وہ کبھی کبھی رات کو اپنی انگلی لو پہ رکھ دیتے تھے، چراغ جلتا تھا تو کہتے تھے خود سے ہی کہ احنف کیسا لگا. انگلی ذرا سی جلتی تھی تو ہٹاتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو موت کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے وہ کیسے جلائی. یہ عقیدے کا اثر ہوتا ہے انسان کی عملی زندگی پہ. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے کہیے اس کائنات کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے. اس کائنات کا علی الاطلاق ایبسلوٹلی کون بادشاہ، کون شہنشاہ ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ بچا لیتا ہے مصیبتوں سے، نقصانات سے، تکالیف سے، مصائب سے، دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے. اپنی مخلوق کو پناہ دیتا ہے، اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بندوں سے غم کو دور کرتا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور جسے وہ نہ پناہ دینا چاہے اس کے مقابلے میں کون ہے جو ٹھہر سکے. ان کنتم تعلمون، اگر اے مکہ کے مشرکین تمہیں پتہ ہے تو بتاؤ یہ کون ہے. سیقولون للہ، فوراً بولیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو شہنشاہ ہے اس کائنات کا، اور اللہ ہی ہے جو پناہ دے دے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ نہ پناہ دے، وہ نہ پناہ دے، چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. قل فأنا تسحرون، ان سے کہیے پھر تم پر جادو ہو گیا ہے، کیا کرتے ہو. یہ سارے مشرکین مکہ کے عقیدے ہیں جنہیں قرآن بحث کر رہا ہے اور بتا رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جھگڑا ان مشرکین مکہ کے ساتھ عقیدے کا نہیں تھا، تو پھر آخر تھی کیا چیز جس پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ اعمال کی بات تھوڑی ہی تھی. اس لیے ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جس عقیدے کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس عقیدے کا کوئی اثر ہماری عملی زندگی میں بھی ہے؟